کامران صاحب، اب بل کے حوالے سے بتائے گا سر کہ آپ نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا ہے اور صدر پاکستان کی طرف سے جو اعتراضات بل کے مسودے کے اندر لگائے گئے ہیں ان اعتراضات کے بارے میں آپ نے جاننے کی کوشش کی ہے، تو آپ کے خیال میں ممکنہ طور پر کیا اعتراضات ہیں جو کہ صدر پاکستان نے لگائے ہیں اس بل کے اوپر؟ دیکھیے، میں نے وہ ڈاکومنٹس لے لیے ہیں اور مولانا صاحب کو بھجوا بھی دیے ہیں، اور مولانا صاحب اسی حوالے سے جو ہے نا کل میڈیا ٹاک کریں گے انشاءاللہ، تو وہ سارا کچھ پھر ہم سامنے لے آئیں گے کہ یہ جو بھی اس کا پس منظر ہے۔ ان سے پہلے میری بات کرنا اس ایشو پہ میرا خیال ہے غیر مناسب ہو جائے گا۔ سر تھوڑا سا بل کے حوالے سے بھی ایلابریٹ کیجئے گا کہ اس بل کے آخر مندرجات کیا ہیں، ماضی کے جو قوانین ہیں اس کے مقابلے میں اس بل میں کیا نئی بات ایسی لائی گئی ہے جس کے لیے جے یو آئی فے اس بل کے حوالے سے اتنی ووکل بھی ہے اور سپورٹ بھی کر رہی ہے؟ ماضی کے قوانین تو اس میں نہیں ہیں، یہ وہ مدارس ہیں یا وہ مدارسوں کی وہ وفاق ہیں یا وہ بورڈز ہیں جو کسی نیٹ کے اندر نہیں آ رہے تھے، اور ہم نے خود جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کی ہے کہ وہ قانون کے دائرے کے اندر آئیں، اور اس بل کو اگر آپ پڑھیں تو بل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر کوئی اعتراض کیا جا سکے۔ ہم اپنی کروانا چاہتے ہیں، جب آپ کوئی جگہ جو ہے کوئی رجسٹر ہو جائے کوئی مدرسہ تو اس کی جگہ کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اس میں جب وہ فارم میں فل کرتے ہیں تو اس میں استاد جو پڑھاتے ہیں وہ بھی پتہ چل جاتے ہیں، اس میں اکاؤنٹس نمبر جو اکاؤنٹس ہم مینٹین کرتے ہیں اس میں اکاؤنٹ نمبر مینشن کرنے ہوتے ہیں، کہاں پہ ہمارے کتنے اکاؤنٹس ہیں، اپنی آمدن کا جو ہے نا وہ ہم آڈیٹیبل ہو جاتے ہیں، آمدن کے حوالے سے، خرچ کے حوالے سے، اپنے نصاب کے حوالے سے۔ بعض جگہ پہ ہم کو وہ ایسا نصاب جو کہ عام عصری تعلیم جس کو آپ کہہ لیجئے، جس کو رسمی تعلیم کہہ لیجئے، جو عام طور پہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہوتی ہے، اس میں بھی ہم اس نصاب کے ایک حصے کو بھی اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جب ہو رہا ہے اور ہم خود والنٹیئر کر رہے ہیں اس کے لیے، تب بھی حکومت کو اعتراض ہونا وہ سمجھ سے بالا تر۔ حکومت اس وقت اپنے ادارے اس کو پرائیویٹائز کر رہی ہے، اپنے اسکولوں کو جو ہے وہ ٹھیکوں پہ دے رہی ہے، وہ ساتھ پیسے دے کے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اداروں کو آپ چلائیں۔ ہم اپنے ادارے اپنے وسائل سے خود چلاتے ہیں، تب بھی حکومت کو اس پہ اعتراض ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ جی آپ وزارت صنعت کے ماتحت کر رہے ہیں، وہ جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں وہ جان بوجھ کے الفاظ کو چباتے ہیں۔ یہ انفیکٹ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ ہے، ہم ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو ہے وہ اسی طرح سے رجسٹر ہوتی ہے۔ ایون آپ کا بیکن اسکول، آپ کا سٹی اسکول، آپ کی خدمت فاؤنڈیشن، بہت سی جو ہے اس طرح کے ادارے اسی سوسائٹیز ایکٹ کے نیچے رجسٹر ہیں۔ تو جو ہم اپنے آپ کو رجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں اس میں مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں سمجھ آئی، کوئی اگر اس کے مندرجات کو پڑھ لے تو اس کے بعد اس کو کیا پرابلم ہے، وہ اس پہ اصرار کرنا کہ کسی ریٹائرڈ حضرت کے نیچے جو ہے نا کوئی پروجیکٹ ہے اس کے اندر آپ آئیے، اس نیٹ میں آئیے، تو میرا خیال ہے وہ زیادتی ہے، وہ درست اقدام نہیں ہے۔ کسی کو اگر وہاں جانا ہے تو چلا جائے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ہم کو جو ہے نا وہ ایسے نیٹ میں نہ لے جایا جائے جس کو جو ہے نا کوئی ریٹائرڈ صاحب جو ہے نا رن کرتے ہیں۔ پھر سر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ سے منظوری کے باوجود بھی اس بل کو فائنلی اپلائی ہونے سے پہلے روک دیا گیا ہے صدر پاکستان کی طرف سے؟ صدر نے جو کچھ کیا ہے میرا خیال ہے اس کا جواب جو ہے وہ کل مولانا کی طرف سے آ جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور وہ پھر آپ کتاب کے ساتھ ملا کے دیکھیے گا کہ صدر کا جو کیا ہوا ہے کیا وہ کتاب کے ساتھ، کتاب سے مراد دستور ہے، اس کی مطابقت میں ہے یا نہیں۔ سر یہ بتائے گا کہ 17 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن آپ کی جماعت کی طرف سے دی گئی ہے، اگر اس وقت تک صرف بات چیت ہی ہوتی ہے تو پھر جے یو آئی فے کیا کرے گی؟ بات چیت یا مذاکرات ختم ہونے کا انتظار کیا جائے گا، یا 17 دسمبر کے بعد جے یو آئی فے ہمیں سڑکوں پر نظر آئے گی؟ 17 کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہ اجلاس بلوایا ہوا ہے، قاری حنیف جالندھری صاحب نے، اور 17 کو اسلام آباد میں جب یہ اجلاس ہو جائے تو جو کچھ تجاویز ہیں وہ اس پہ غور کر لیں، پھر اس کے بعد جو کچھ ان کی طرف سے ہم کو کنوے ہوگا اس کو لے کے ہم پھر آگے چلیں گے۔ ہم کیونکہ تعلیم کا محاذ ان کا ہے، ہمارا محاذ جو ہے وہ سیاسی ہے، ہم سیاسی طاقت یقیناً رکھتے ہیں، مگر تعلیم کا معاملہ جو ہے چونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے قاری حنیف جالندھری صاحب سے وابستہ ہے، تو وہ انہوں نے جو اجلاس بلوایا ہے اس میں کوئی فیصلہ کریں۔
جو فیصلہ کریں گے پھر اس کے بعد ہم معاملات کو لے کے چلیں گے۔ سر آخر میں یہ فرمائے گا کہ مختلف شخصیات مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، لیکن فیصل واڈا صاحب نے بھی ملاقات کی ہے ایک روز پہلے، آپ کے خیال میں کس تناظر میں یہ ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں JUIF کی لیڈرشپ سے؟ مجھے ان کا فون آیا تھا اور ان کی ملاقات کو میں نے ہی ارینج کروایا تھا۔ آج بھی وہ اس پہ انہوں نے میرے پاس سینٹ میں مجھے ملے تھے جب اجلاس چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سپیچ ہو جائے مدرسوں کے حوالے سے تو پھر میں بات کروں گا۔ میں نے ان کو کہا کہ میں مدرسوں کے حوالے سے آج سپیچ نہیں کروں گا، ریزن اس کی یہ ہے کہ کل مولانا بولیں تو وہ بہتر ہے، اور پھر وہ بھی اس بات سے رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ پھر مولانا کی بولنے تک میں بھی اس پہ بات نہیں کروں گا۔ باقی وہ ناگ صاحب کے پاس آئے تھے چائے پینے، گپ شپ کرنے، چائے بھی پی، گپ شپ بھی لگائی، کچھ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، کچھ ہم سے اپنے بارے میں پوچھا۔ میرے تو پرانے خیر واقف بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بس اتنی سی بات ہے ان کے ساتھ فی الحال۔ بہت بہت شکریہ۔ کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے